حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى رجلا معه غلام فقال للغلام من هذا قال ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہ سرکار کے سامنے ایک بندہ آیا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ سرکار نے نا اس بچے سے پوچھا، بیٹا بتاؤ جس کی انگلی پکڑ کر آ رہے ہو یہ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا ہاذا ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ میرے ابا جان ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا بیٹا سنو، باپ کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اب سرکار کا فرمان اس کا ورود خاص ہے، لیکن حکم قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے ہے۔ سرکار نے پوری امت کو قیامت تک یہ درس دے دیا ہے کہ والد کا احترام کیسے کرنا ہے۔ جملے چار ہی ہیں، چاروں میں سرکار نے والد کا ادب اور احترام سمجھا دیا۔ سرکار نے فرمایا بیٹا سنو، یہ ابا جی ہے نا تمہارے، تو باپ کا یہ شان ہے، اس کی مقام اور مرتبہ ہے کہ فلا تمشی امامہ، ادب کا یہ تقاضا ہے بیٹا کبھی بھی باپ کے آگے نہیں چلنا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا بیٹا، اگر کہیں تم اکٹھے جا رہے ہو باپ بیٹا، تو ادب کا یہ تقاضا ہے کہ باپ کے آگے جیسے آگے چلنا نہیں ہے۔ اب اس سے ان الفاظ کے معنی پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو گویا سرکار نے یہ فلسفہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ میری امت کے بیٹو، ایک تو ہے ان الفاظ کا ظاہری معنی کہ کبھی بھی باپ کے آگے نہیں چلنا، باطنی مفہوم یہ ہے کہ کبھی بھی کسی معاملے میں باپ سے پہل نہیں کرنی۔ جہاں باپ نے بات کر دی ہے، اگر اس میں گھاٹا بھی آتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، نقصان اٹھا جاؤ، باپ کی بات کو رد نہ کرو، کیونکہ ہے تو سارا کچھ باپ کا ہی ہے نا۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ابا جی ہیں، وہ جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے مال لے جاتے ہیں، خرچہ لے جاتے ہیں، پیسے پڑے ہوتے ہیں پیسے لے جاتے ہیں، جو دل کرتا ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، حالانکہ میرے بھی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، میرے بھی اخراجات ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ، میرے بھی اخراجات، یہی بات کرتے ہیں معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے۔ وہ بابا تسی آ جاندے ہو ادھر ساڈے وال بھی ویکھو نا، ساڈے بھی بچے نے، اخراجات نے، بجلی دا بل ہے جناب، پانی دا بل ہے، گیس دا بل ہے، یہ سارے معاملات نے، ساڈے وال بھی ویکھو نا۔ تسی جدوں دل کردا آ جاندے ہو، ہن پترا اے لے دے، ہن اے لے دے، ہن اے لے دے، اے بھی شے دے دے، اے بھی شے دے دے۔ یہی گل سرکار دی بارگاہ چ اس بندے عرض کیتی، آقا یہ جب آتے ہیں جو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ جلال میں آ گئے۔ میں تو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا سن، انت و مالک لابیک، فرمایا تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہی ہے، اس کا حق ہے بیٹے کے مال میں وہ جتنا چاہے لے سکتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک ہے، سرکار کا فرمان سامنے ہے۔ اس لیے وہاں نقصان جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں اللہ کا فرمان دیکھا جاتا ہے اور ان کی شان دیکھی جاتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید سرکار کے جلیل القدر سے ابھی ہیں، اسامہ بن زید، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قحط پڑ گیا، کھجور کا ایک ایک درخت جناب وہ ہزار ہزار ریال کا ہو گیا، اتنی مہنگائی ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن آپ کھجور کا ایسا ایک درخت کاٹ رہے ہیں جس پر پھل ابھی کچا تھا، اس کو جڑ سے کاٹ رہے ہیں۔ اب یہاں پر حاجی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عربی لوگ جو ہیں وہ کھجور کے درخت کے اندر ایک گدا ہوتا ہے، اس کو شحم النخل کہتے ہیں، کھجور کی چربی، عربیوں کی یہ بڑی مرغوب غذا اس وقت تھی، اب ہو یا نہ ہو پتہ نہیں، اس وقت تھی، وہ بڑی رغبت سے اس کو کھاتے تھے۔ حضرت اسامہ جڑ سے درخت کو کاٹ رہے ہیں، لوگوں نے کہا اسامہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کچا پھل ہے درخت پر اور ایک ایک جناب 1000 ریال کا درخت بک رہا ہے،
कहत साली है, महंगाई है, तुम अपना नुकसान कर रहे हो, दरख्त को जड़ से काट रहे हो। उसामा तुम्हें क्या हो गया? फरमाया मेरा नुकसान होता है तो हो जाए, असल में बात यह है मेरी अम्मी जान ने आज मुझे कहा کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کھجور کی وہ چربی کھاؤں۔ اب ہم نے نقصان نہیں دیکھنا، ہم نے امی جی کے حکم کو دیکھنا ہے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ اپنا اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو اولاد اپنے نقصان دیکھتی رہتی ہے نا، اس کا کبھی بھی نقصان پورا نہیں ہوتا۔ جو اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہے، ان کی وجہ سے اگر کہیں نقصان ہو بھی جاتا ہے تو دو باتیں ایسی ہیں علماء نے لکھی ہیں، جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے، ایک تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور دوسرا اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے، اور جو نافرمان ہوتا ہے اس کی عمر بھی لمبی نہیں ہوتی اور اس کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے والدین پر جتنا خرچ ہو سکے، بندہ اپنی جان بھی ان پر لٹا دینا، ان کے حقوق پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بہرحال سرکار نے فرمایا بیٹا کبھی بھی والد کے آگے نہیں چلنا، یہ بات سمجھ گئے نا، کہ ان سے پہل نہیں کرنی، مقدم والدین کو رکھنا ہے، ان کی اگر کوئی فیصلہ ہے اس کے اندر برکت ہوگی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَسْتَتِبَّ لَهُ، بیٹا کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے تیرا والد تجھے گالی دے، تیرا والد تجھے گالی دے، وہ ناخوش ہو تجھ سے۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بیٹا کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، برا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے تیرے خاندان کو، تیرے باپ کو لوگ برا کہیں۔ اب یہ جملہ ایک ہے، اس کے اندر دیکھیں کتنا بڑا مفہوم ہے اس کا۔ میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ تیرے باپ کو برا کہیں، بلکہ تو نے اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ لوگ کہیں یہ فلاں خاندان کا بچہ جا رہا ہے، لوگ پکار اٹھیں کہ یار یہ بچے کی طرف دیکھو، حیا علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے تو یہ مسجد کی طرف، بازار میں چلتا ہے نگاہیں جھکا کر چلتا ہے، محلے میں رہتا ہے اتنا شرمیلا ہے کہ اتنی تو بچیاں بھی شرمیلی نہیں ہوتی جتنی یہ شرمیلا ہے۔ اس انداز سے محلے میں رہو، ہمسائے نہ تنگ ہوں۔ بچے کو یہ کہہ رہے ہیں سرکار کہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ لوگ باپ کو برا کہیں۔ بچہ اٹھے جناب، پورے محلے والے اس سے تنگ، مسجد میں لوگ اس سے تنگ، دفتر میں لوگ اس سے تنگ، سکول میں بچے اس سے تنگ، یہ کیسا بچہ ہے؟ لوگ تو کہیں گے یار یہ سارے ہے ہی ایسے، یہ خاندان ہی ایسا تھا۔ تو جس کا کردار اچھا ہوگا تو وہ اپنے خاندان کی بدنامی کا سبب نہیں بلکہ نیک نامی کا سبب بنے گا۔ تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا بیٹا فلا تجلس قبلہ، اگر تم باپ بیٹا کسی مجلس میں گئے، کسی بیٹھک میں گئے، گھر میں گئے، کسی رشتہ داروں کے ہاں گئے ہو تو پہلے باپ کو بٹھانا ہے، بعد میں تم نے خود بیٹھنا ہے۔ ادب یہ ہے کہ پہلے باپ بیٹھے، بعد میں خود بیٹھنا ہے۔ اور فرمایا ولا تدعوہ باسمہ، کبھی بھی باپ کو نام لے کر نہیں پکارنا۔ باپ کو حالانکہ لوگ پکاریں یہ ٹھیک ہے، نام کے ساتھ پکارنا، کسی کو بلانا یہ ٹھیک ہے، لیکن ادب کا یہ تقاضا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو نام لے کر، جو معاشرے میں مہذب ترین الفاظ ہیں چناؤ ان کا ہو، اوے ابا تے اے ابا نہیں، ابا جی اور ابو جی، یہ معاشرے کے مہذب ترین ہماری زبان کے الفاظ ہیں۔ عربیوں میں تو ابھی یا ابو ہے، ابن ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم اردو پنجابی بولنے والے لوگ ہیں، ابا جی اور ابو جی یہ مہذب ترین الفاظ ہیں، ان الفاظ کا چناؤ کیے۔ اوے ابا یہ الفاظ ادب کے منافی، ایسے الفاظوں کے ساتھ والدین کو نہیں پکارنا چاہیے۔ سرکار نے یہ 4 جملوں کے اندر جناب والدین بالخصوص والد کے آداب کو سمجھا دیا۔